بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ یوسف میں آج ہم آگے کی آیتوں کو دیکھتے ہیں اور بہت ہی حکمت کی باتیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. یعقوب علیہ السلام کا کردار ایز اے فادر، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. بہت ہی بہترین باتیں ہیں. آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ. اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، انہوں نے پایا کہ ان کی پونجی لوٹا دی گئی ہے انہیں. بھائیوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی لوٹا دی گئی ہے ہمیں. ہم اور غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، اور ہم حفاظت بھی کریں گے اپنے بھائی کی، اور ہم زیادہ لائیں گے 1 اونٹ غلہ. اس سے غلہ ملنے میں آسانی ہوگی. آیت نمبر 66 قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثيقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثيقهم قال الله على ما نقول وكيل. یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، میں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم مجھے ضمانت دو اللہ کو گواہ بنا کر کہ ضرور تم واپس لاؤ گے اسے میرے پاس، مگر یہ کہ تم پھنس جاؤ کسی مصیبت میں. پھر جب ضمانت دی انہوں نے اپنے والد کو اپنے عہد کے ذریعے. یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہی گواہ ہے، وکیل ہے. آیت نمبر 67 وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. اور یعقوب علیہ السلام نے جو ہے انہیں انسٹرکشن دیا، کہا میرے بچوں، نہیں تم داخل ہونا ایک ہی دروازے سے بلکہ داخل ہونا مختلف دروازوں سے، اور نہیں میں کام آ سکتا ہوں تمہارے اللہ کے سامنے کچھ بھی. نہیں حکم چلتا ہے مگر اللہ ہی کا، اسی پر بھروسہ میں کرتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے ہر بھروسہ کرنے والوں کو. آیت نمبر 68 وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِ عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
اور اسی طرح وہ بھائی داخل ہوئے جس طرح حکم دیا تھا انہیں ان کے والد نے۔ نہیں تو یعقوب علیہ السلام کام آ سکتے تھے اپنے بچوں کو اللہ کے سامنے کچھ بھی، مگر ایک احتیاطی تدبیر تھی یعقوب علیہ السلام کی جو انہوں نے پورا کیا۔ اور بے شک یعقوب علیہ السلام تجربے کار جانکار تھے اس علم کی وجہ سے جو ہم نے انہیں دیا تھا، اور لیکن اکثر زیادہ تر لوگ جو ہے وہ حقیقت کو نہیں جانتے ہیں، وہ جان ہی نہیں پاتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں تک آپ نے جو ہے وہ اس کی ترجمانی سنی، اور سن کر آپ کو کافی کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تھوڑی سی اس کی جو ہے ہم بریفنگ دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی یعقوب علیہ السلام کا کیا رول اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ ہوا یوں کہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے پاس سے ان کے بھائی واپس آئے، اور یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے ایک جو ہے وہ انہی کی پونجی جو بھی وہ لے کر آئے تھے گھر کا سامان انہی کے بورے میں رکھ دیا۔ آ کر انہوں نے نیگیٹو بات کی اپنے والد صاحب سے کہ بھائی کو بھیجیے، ہمیں غلہ دینے کو منع کر دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیسے میں تم پر بھروسہ کروں۔ جی ہاں، یعنی انہوں نے جب وہ بھائی کو لے جانے کی بات کی تو پچھلے سارے زخم یعقوب علیہ السلام کی تازہ ہو گئے۔ اسی لیے پھر جو ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بھائی کیسے تمہیں جو ہے وہ بھیجوں، ٹھیک ہے بھیج بھی دیا تو اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ چلے آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 65 سے کہ اب آپ دیکھیں یہ سارا معاملہ جو پہلے ہوا، یہ انہوں نے سامان کھول کر نہیں دیکھا، اس کے پہلے کی باتیں۔ اب جب انہوں نے اپنا سامان کھولا جو وہاں سے اناج لے کر آئے تھے تو انہوں نے اپنی پونجی اس میں پا لی، یعنی اور لوٹا دی گئی تھی جو انہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہے یعنی کہ اپنے والد سے کہنے لگے کہ دیکھیں کتنا اچھا وزیر ہے، کتنا اچھا بادشاہ ہے وہ، اس نے تو ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی، یعنی کتنا اچھا ہے کہ ہم سے کچھ لیا نہیں، اور ہمیں کیا چاہیے، اور یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ ہم جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے غلہ بھی لے کر آئیں گے، ہم اپنے اس بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ اس طریقے سے بہت یقین دلا رہے اپنے والد صاحب کو، پلیز بھیج دیجئے نا، ہمارا بھائی جائے گا تو ایک الگ سے ایک اونٹ بھر کر ہمیں غلہ دیا جائے گا، اور ہمیں تو غلہ ملنے میں آسانی ہو جائے گی، بھیج دیجئے پلیز، بہت ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور یعقوب علیہ السلام کے ٹائم بھی یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ٹائم بھی ایسے ہی کہا تھا نا، ارے دیکھو ہم جو ایک جتھا ہیں، ہم ایک گروپ ہیں، اور ہمارے بھائی کو کچھ ہو نہیں سکتا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے، کھائے گا پیے گا چرے گا اور کھیلے گا کودے گا۔ اس طریقے سے یقین دلا کر یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے، اور یہاں پر دیکھے کہ بنیامین کے بارے میں جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ان کے بارے میں بھی یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو ان کی اپنی کوشش تھی، اور آپ دیکھیں کہ یعنی کہ تھوڑا سا الفاظ پہ آپ غور و فکر کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا بات کیا ہے۔ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ابا جان دیکھیے شاید غلطی سے یہ چیز ہماری اس میں آ گئی ہے، پلیز ہمیں بھیج دیں، ہم یہ پونجی ان کو دے دیں گے، اور یہ جو ہے اپنی ایمانداری اپنے والد صاحب کے سامنے بھی دکھا سکتے تھے نا وہ لوگ۔ سوچیں آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں پر اپنے بچوں کی کیسے تربیت کر سکتے ہیں۔ یہ بھائی تو پونجی لے کے دوبارہ غلہ لینے کی لالچ میں واپس جانا چاہتے ہیں، اور ایک بار بھی یہ نہیں کہا اوہو یہ کیا ہو گیا، غلطی سے آ گیا، ہمیں جانا چاہیے، بادشاہ کو یہ لوٹا دینا چاہیے، اپنی ایمانداری کا ثبوت دینا چاہیے۔ اپنے بچوں کی بھی تربیت کرے اسی طریقے سے۔ چھوٹا بچہ ہے اگر آپ کا، اکثر بچوں کے کمپس میں بیگ میں دیکھے کسی کے کچھ کہ اسٹیشنری آ جاتی ہے، یا کبھی کوئی چیز آ جاتی ہے، کبھی کبھی بچوں کا کہ جی للچاتا ہے کہ ارے بھائی یہ چیز ہمیں اچھی لگ رہی، چلو ہماری فرینڈ سے ہم مانگ لیں یا لے لیں۔ تو یاد رکھیں کہ بچوں کو یہ ایٹیکیٹ سکھائیں کہ آپ کو اس طریقے سے کسی کی چیز لینا نہیں ہے، اور ان کیس آ بھی جائے تو آپ جو ہے ان چیزوں کو واپس کر دیں۔ اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس سے آپ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، ان کی تربیت کر سکتے ہیں۔ یقین رکھیں کہ اگر بچوں کی تربیت کرنا ہے تو سورہ یوسف بہت اچھا ایک کہ ذریعہ ہے، آپ اپنے بچوں کو جو ہے اس طریقے سے ان کی جو ہے وہ تربیت کر سکتے ہیں، انہیں ایٹیکیٹ سکھا سکتے ہیں۔ اب جو ہی یعقوب علیہ السلام نے ایسا سنا تو یقین مانے کہ انہیں فیل ہوا کہ جیسے کہ ان کے پرانے زخم پر درد ہونے لگا ہے،
ایسی ساری باتیں سن کر انہیں فوراً جو ہے یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ یاد آ گئی. کہنے لگے، آیت نمبر دیکھیں کہ 66 میں، قالا، کہا یعقوب علیہ السلام میں، لن ارسلہ معکم، میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. اس بار یعقوب علیہ السلام ان کے جال میں پھنسنا نہیں چاہ رہے تھے، یا کوئی بھی اس طریقے کا رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے کہ میرا یہ بچہ بھی میرے ہاتھ سے چلا جائے، یا ان کے یہ بھائی حسد کی وجہ سے اس بچے کے ساتھ بھی کچھ کریں. لیکن دیکھیے مجبور تھے، غلہ نہیں تھا، اور یعنی کہ غریبی میں غربت میں پل رہے تھے بچے ان کے بھی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اتنی ہی مجبوری ہے، جاؤ گے تو غلہ مل جائے گا زیادہ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ تم مجھے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پکا وعدہ نہیں دے دو گے، تب تک میں تمہارے ساتھ اس کو نہیں بھیجوں گا. اب آپ سوچیں، یوسف علیہ السلام کے ٹائم ایسا نہیں کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے، بس بھیج دیا تھا، ہاں ٹھیک ہے اس کی حفاظت کرنا. اب تھوڑا سے جملے میں فرق دیکھیں. جی ہاں، یہی ہوتا ہے. ایک بندے مومن دیکھے، کہا جاتا ہے نا کہ ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈھسا جاتا ہے. اگر ایک بندے مومن کسی سے دھوکہ کھا گیا تو دوبارہ اس پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے. وہ یہ چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. یعقوب علیہ السلام اب کسی بھی طریقے کا دھوکہ ان کی طرف سے نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا نہیں، مجھے پکا عہد دو، اللہ کی قسم کھا کر تم جو ہے مجھے ایک وعدہ دو کہ تم اس کی حفاظت کرو گے اور اس کو اپنے ساتھ ضرور لے کر آؤ گے. یعنی انہوں نے جو ہے بظاہر جو بھی وسائل ہونا چاہیے تھا اس کو اپنایا، بچوں سے وعدہ لے لیا اس طریقے سے. لیکن یاد رکھیں کہ ایک بات بھی اپنے بچوں سے انہوں نے یہ کہی کہ میں تم سے وعدہ تو لے رہا ہوں، لیکن اس بات کا وعدہ لے رہا ہوں کہ تم اسے ضرور واپس لے کر آؤ گے. ہاں الا ان یحاط بکم، ہاں ایک بات الگ ہے کہ ایک صورت میں تم ہو سکتا ہے اس کو نہ لاؤ میرے پاس واپس، اور وہ یہ ہے کہ تم کہیں جو ہے یعنی کہ کسی مصیبت میں پھنس گئے تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے کہ تم اس کو میرے پاس نہیں لا پاؤ گے، لیکن وعدہ کرو کہ تم جب آؤ گے تو اسے ضرور اپنے ساتھ لے کر آؤ گے. ٹھیک ہے، چلے. اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے وعدہ لے لیا، اپنے والد صاحب کو اللہ کی طرف سے وعدہ دیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر جب یہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب انہوں نے وعدہ لے لیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ گواہ ہے تمہارے اور میرے اس وعدے پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم وکیل، اللہ کو جو ہے وہ گواہ مان کر ہم ایک دوسرے سے وعدہ لے رہے ہیں اس چیز کا، اور کہ تم میرے اس بچے کو میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے. ٹھیک ہے بھائی، ان لوگوں نے وعدہ لے لیا. آگے چلے، آگے کیا ہوتا ہے دیکھیے. اب اس کے بعد یہاں پر بھی ایک بہت بہترین رول ماڈل ایز اے فادر آپ دیکھیں یا ایز اے پیرنٹس، مائیں بھی یہ ایٹیکیٹ اپنا سکتی ہیں کہ آپ بچے کو کہیں بھیج رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ انسٹرکشن ان کو ضرور دیں کہ ہاں جو ہے وہ سنبھال کر جاؤ، دعا پڑھ کے جانا، یا پھر کہ جو بھی ہے بچہ ہے بچی ہے جو بھی ایٹیکیٹس آپ کو دینا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کچھ باتیں سمجھا کر اپنے بچوں کو وہ بھیج رہے ہیں. اور وہ باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہا یعقوب علیہ السلام نے، آیت نمبر 67 میں آپ دیکھیں کہ اے میرے بچوں، تم سب ایک ہی دروازے سے مت جانا، داخل مت ہونا، بلکہ تم سب الگ الگ دروازوں سے جو ہے وہ داخل ہونا. سمجھا رہے ہیں. دیکھیے ہر وسائل کو، ہر طریقے کو یعقوب علیہ السلام اپنا رہے ہیں. اب سوال اٹھتا ہے کہ کیوں یعقوب علیہ السلام نے ایسا کہا اور کیا کہہ رہے ہیں. بہت ہی بہترین بات ہے، اس پر ذرا دھیان دیجیے. وما اغنی عنکم، اور نہیں میں کام آ سکتا ہوں تمہارے اللہ کے سامنے کچھ بھی. یہ کیا سمجھا رہے ہیں کہ تم جو ہے احتیاط کرنا. ٹھیک ہے میں تمہیں سمجھا کے تو بھیج رہا ہوں، تم ایسا کرنا ویسا کرنا، لیکن اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی تم پر آ گئی تو میری یہ تدبیریں، میری یہ پلاننگ، میرا یہ احتیاط بھی تمہیں کچھ کام نہیں آئے گا. یہ ہے وہ بات تقدیر اور تدبیر کی کہ انسان تقدیر پر بھروسہ کر کے تدبیریں کرتا ہے، یعنی پلاننگ کرتا ہے. مجھے میری تقدیر پر بہت بھروسہ ہے، مجھے تو یہ ملے گا ہی ملے گا، میرے ساتھ تو یہ ہوگا ہی ہوگا. دین اس تقدیر کو، اس کام کو پورا کرنے کے لیے انسان پلاننگ کرتا ہے، تدبیریں کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی یاد رکھیں
کہ انسان کی جو ہے سمجھے کہ تدبیر کام نہیں آتی ہے. بس یعقوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں یہاں پر. اور یاد رکھیں کہ اسی طریقے سے میرے اور آپ کے لیے کیا عمل کی باتیں ہیں. بہت ساری عمل کی باتیں. آپ کتنی پلاننگ کرتے ہیں, کتنی تدبیر کرتے ہیں کہ میرا بچہ بیمار نہ ہو, میرے بچے کو تو ایک خروش بھی نہ لگے, ٹھوکر بھی نہ لگے, کہیں گرے بھی نہ, کچھ بھی. لیکن کیا بتائیں کہ ہمارا بچہ کبھی بیمار نہیں ہوتا ہے. کتنی آپ تدبیریں کرتی ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اس کو ہیلتھ ٹانک بھی دیتی ہیں, اس کی ہیلتھ اچھی ہو جائے, ایسا ہو ویسا ہو, سب کچھ. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں بچوں کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے, بچے بیمار ہوتے ہیں. اور نعوذ باللہ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا تدبیریں کرتے ہیں. بچے کو نظر نہ لگے اس لیے تعویذیں پہناتے ہیں, دھاگے پہناتے ہیں, کیا کیا. تو کیا بتائیں بچے کو نظر نہیں لگتی ہے. مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسے بچوں کو اور نظر رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو انسانوں کے حوالے کر دیتا ہے. تم اس تعویذ کے بھروسے اپنے بچوں کو پال رہی ہو یا اس طریقے سے. تو یاد رکھیں کہ کبھی کبھی انسان کی تقدیر غالب آ جاتی ہے, اس کی تدبیر کچھ کام نہیں آتی ہے. اس آیت میں مجھے اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے احتیاط کرنا اچھی بات ہے, لیکن احتیاط کرنا, آپ جس چیز سے احتیاط کر رہے ہیں, جو مینس آپ کے پاس ہے, جو اسباب آپ کے پاس ہے, آپ اسی پر اتفاق کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آپ ان تمام چیزوں کو اپنائیں, اس کو جو ہے یوز کریں, اسباب کو جو ہے وہ لیں, لیکن توکل اللہ پہ رکھیں. اس لیے کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے جو اگلی بات کہی وہ بڑی خوبصورت بات کہی کہ دیکھو حکم تو سب اللہ کا ہی چلتا ہے, بھلے انسان کتنی بھی پلاننگ کر لے. اور یاد رکھیں کہ تقریباً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی کہ قول ہے کہ ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے رب کو پہچانا. یعنی کہ آپ کسی کام کو کرنے کا پورا طاقت, پوری قوت رکھتے ہیں, آپ کو ایبیلٹی ہے کہ بھائی یہ کام مجھے کرنا ہے, یس یس آئی کین ڈو اٹ, میرے پاس پورا وسائل ہے, میں یہ کام کر سکتی ہوں. اور پھر اس کے بعد آپ جب اس کام کو کرنے جاتی ہیں تو وہ کام آپ کا نہیں ہوتا ہے. کیا ہوا؟ آپ نے اپنی ایبیلٹی پر بھروسہ کیا, آپ کے پاس جو مینس تھا, گاڑیاں لے لے, آپ کو کہیں جانا ہے, کچھ کام ہے آفیشیلی یا پھر پرسنلی, جو بھی, وہ کام نہیں ہوا. آپ کا ارادہ ٹوٹا تو آپ نے رب کو پہچانا. کس طریقے سے؟ اچھا اس کام کے اور میرے بیچ میں ایک پاور ہے, اور وہ ہے پاور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. وہ پاور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے کہ میں نے اپنے مینس کو اپنایا لیکن اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا. تو یعقوب علیہ السلام بھی وہی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ مینس کو اپنائیں. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ الگ الگ دروازے سے جانا, اور بہت بڑی حکمت تھی دیکھیے اس میں کہ انہوں نے جو اس طریقے سے کہا تھا کہ کیوں جو ہے وہ الگ الگ دروازوں سے انہیں جانا ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. اور یعقوب علیہ السلام نے مزید یہ بھی کہا کہ دیکھیں حکم تو سارا اللہ ہی کا چلتا ہے, لیکن میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں, اور بھائی بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. جی ہاں, آئیے ہم چند باتیں دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ تھی جو یعقوب علیہ السلام نے ایسا کہا تھا, یا ہمیں بھی اپنے بچوں کو اس طریقے سے سمجھا کر گھر کے باہر بھیجنا چاہیے. پہلی بات تو دیکھیے کہ یہاں پر بھلے ان بچوں نے ان بیٹوں نے اتنی نافرمانی کی, یعقوب علیہ السلام کو قتل کرنے کے بر پہ آ گئے تھے وہ, اور اس طریقے سے انہوں نے اتنے پلاننگ کری, لیکن یعقوب علیہ السلام کے دل میں محبت بہت تھی بچوں کے لیے. ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیے باپ کے دل میں بچوں کے لیے محبت ہوتی ہے. یہ الگ ایشو ہے کہ باپ اپنی محبت کو ظاہر نہیں کر پاتا ہے, اور ماں تو اٹھے سٹے چومتے دعائیں دیتے اس طریقے سے اپنے بچوں پر محبت ظاہر کر دیتی ہے. باپ نہیں کر پاتا ہے. باپ کے دل میں اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ محبت ہوتی ہے. اسی لیے تو کیئر کر رہے تھے نا یعقوب علیہ السلام کہ ہاں دیکھو ایسے کرنا, یہ پلاننگ کو تم ذرا عمل میں لے کر آنا. دوسری چیز آپ دیکھیں کہ الگ الگ دروازے سے جو ہے وہ جانے کی جو بات ہے, پہلی بات میں نے آپ سے کہا کہ نظر بد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, نظر بد کس طریقے سے کہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہ. تو یوسف علیہ السلام الحمدللہ خوبصورتی میں جو ہے مثالیں دی جاتی ہیں, کچھ تو اثر ہوگا نا ان کے اندر یوسف علیہ السلام کا. تو نظر بد سے بچنے کے وجہ سے بھی کہ آپ سوچیں 10-12 لوگ خوبصورت اور کہ نوجوان, اوپر سے یہ لک, ہائٹ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اور ایک ساتھ کسی کی نظر میں آ جائے تو نظر تو ہو سکتی ہے. دوسرا ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھو بھائی تم جو ہے وہ یعنی کہ
ایک ملک سے دوسرے ملک کے بارڈر پہ جا رہے ہو. مصر اس وقت کافروں کا ملک تھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو ہے یعنی کہ کچھ مصیبت ان پر آ سکتی تھی، ان پر گھیراؤ کیا جا سکتا تھا. کچھ بھی ہو، ایک نبی کے بیٹے تھے وہ سب. مسلمان کا لک تو ہوگا نا، داڑھی یا پھر جو بھی ان کا پہناوا ہوگا، یا جو حال حلیے سے مسلمان ہی نظر آ رہے ہوں گے، کافر کے ملک میں جا رہے تھے. تو کچھ بھی اس طریقے سے ان کے ساتھ پریشانیاں نہ آ جائیں، یا ایک ساتھ وہ لوگ پکڑے نہ جائیں، یا گھیراؤ میں نہ آ جائیں. تو اگر سارے لوگ پکڑے گئے تو کوئی ایک دوسرے کو نہیں بچا سکے گا. لیکن اگر وہ سمجھیے کہ الگ الگ پکڑے گئے، یا تو ایک اگر پکڑا گیا تو دوسرا مدد کے لیے آ سکتا نا. بڑی حکمت تھی دیکھیے یعقوب علیہ السلام کی پلاننگ میں. حکمت بعد میں سمجھ آتی ہے ہمیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک ادب جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے، جو عمل میں مجھے اور آپ کو بات لینی ہے، کہ یعقوب علیہ السلام کے بچے ان کی نعمت تھے اللہ کی طرف سے. نعمتوں کا بہت زیادہ شو آف نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیں. اور اس طریقے سے اپنی نعمتوں کو چھپانا چاہیے. تو کیا لگتا ہے آج کل تو الٹا ہی، بالکل الٹا آج کل ماحول ہے. جتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں دے رہا ہے، اتنا زیادہ وہ جو ہے سمجھیے کہ شو آف کرتا ہے. آپ شادیوں میں دیکھ لیں، اور اتنے کہیں گے او ہو اتنا لاکھوں کا میں نے جوڑا بنایا، اب کیا فوٹوگرافر بھی نہ دیکھے مجھے؟ چلے دیکھ لے، کبھی اس نے اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھا ہوگا، دیکھ لے بیچارے کا تھوڑا غم ہی دور ہو جائے. اس طریقے سے، اور اسی طریقے سے اور کیسے نعمتوں کو شو آف کرتے ہیں. نہیں اتنی مہنگی چیز لائی ہے، اتنے برانڈیڈ ہے، ایسا ہے ویسا ہے. اور یاد رکھے کہ نعمتوں کا بہت زیادہ شو نہیں کرنا چاہیے. آپ اگر چاہتی ہیں کہ نعمتیں اللہ نے جو مجھے اور آپ کو دی ہیں وہ ہمارے پاس برقرار رہے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے اس کو زیادہ تر چھپا کر رکھیں، بہت زیادہ شو نہ کریں. آپ کا بچہ ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، کوئی بھی ہو، بہت زیادہ شو آف نہیں کرنا چاہیے. اب آپ سوچیں گے کیا کریں پھر اس طریقے سے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کے یہ جو کہ تدبیر بتا رہے ہیں، بچوں کو انسٹرکشن دے رہے ہیں، وعدہ لے کر انہوں نے دوسرا موقع دیا. تو یاد رکھیں بچوں کو سائڈ دینا چاہیے. بچے اگر کوئی غلطی کر دیں تو ان کو بالکل ہی یعنی کہ آج کل کا تو ماحول ایسا جائیداد سے ہی بے دخل کر دیتے. تم نے یہ غلطی کری، جاؤ تم جائیداد سے بے دخل ہو گئے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، ایسا ویسا. جی نہیں، یہ دین اسلام کا مزاج نہیں ہے. سختی کرے بچوں پر، لیکن انہیں موقع دینا چاہیے. اور کیونکہ ہو سکتا ہے آگے وہ غلطی نہ کریں، اور اس طریقے سے بچے جیسی نعمت آپ کے پاس برقرار رہیں. یعقوب علیہ السلام آپ دیکھیں کہ اگر یوسف علیہ السلام کے ٹائم ہی انہیں گھر سے بھگا دیتے یا کچھ کرتے تھے، میں بھی کہ آگے جا کر نعوذ باللہ وہ بہت بڑے مجرم بن سکتے تھے. لیکن یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، ان کی غلطیوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھاوا نہیں دیا، اور اس طریقے سے آگے چل کر دیکھے کہ وہ بہت اچھے بچے بنے. پھر کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کے لیے دروازہ کھلا رکھے کہ وہ بندہ لوٹ کر آئے، پلٹ کر آئے. اور یہ ایک موقع ہوتا ہے اگلے بندے کو جو ہے وہ سدھارنے کا. اسی پر دیکھیں کہ اور یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا کہ دیکھو کوشش کرتے رہو تم اپنے طریقے سے جو ہے، یعنی کہ ہاں مصیبت میں آ جاؤ الگ بات ہے، لیکن اپنی ہر ممکن کوشش کرو اپنے بچاؤ کی. یہ ایک یعقوب علیہ السلام کی تدبیر تھی. مجھے اور آپ کو اس طریقے سے یعنی کہ ہم جو ہے نظر بد سے بچیں، یا پھر ہماری نعمت جو ہے وہ جاتی نہ رہیں، اور کیا کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ صحابہ کرام دور جاہلیت میں یعنی کہ ایک دعا پڑھا کرتے تھے اگر نظر وغیرہ ہو جاتی تھی یا اس طریقے سے. وہ دعا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر جو ہے وہ سنائی کہ یا رسول اللہ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، کیا ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سنی. اس میں کوئی بھی شرکیہ کلام نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ یہ دعا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ دعا کا آپ سہارا لے سکتے ہو. اور اس طریقے سے نظر بد کی دعا وغیرہ ہے، صبح اور شام کے اذکار وغیرہ سے بھی الحمدللہ انسان نظر بد سے، اور کہنا چاہیے کہ اثر و اثرات جو ہوتے ہیں شیطانوں کے، جنوں کے، اس سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ اگر آپ نے ان تمام مینز کا استعمال نہیں کیا تو یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے کر دو گے. اللہ کے حوالے جب ہم خود کو نہیں کرتے ہیں
تو اسے ہم دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، لوگ بھی ہمارا بہت اچھے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے یاد رکھیں کہ صبح شام کے اذکار کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور کیا چیزیں ہیں نظر بد سے جو ہم بچا سکتے ہیں، نماز کا اہتمام کریں۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کو جو ہے یعنی کہ نقصان نہ پہنچائے، تو الحمدللہ صبح اور شام کے اذکار میں آپ کو جو ہے وہ دعائیں وغیرہ ملتی ہے 3 مرتبہ پڑھنے کی، اس کو بھی آپ پڑھ لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ فجر کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ 3 عمل کرنے کو آپ کر لیں اور ہر چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ فجر کی نماز، دوسرا یہ کہ تلاوت قرآن، اور صبح شام کے اذکار۔ اللہ کے حکم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں اس بندے کو لے لیتے ہیں۔ چلیں آگے آپ دیکھتے ہیں، بڑی خوبصورت بات آیت نمبر 68 میں بتائی جا رہی ہے کہ بچے ٹھیک ہے کہ وہ نافرمانی تو کرتے تھے، لیکن انہوں نے اتنی نافرمانی کے باوجود انہوں نے جو ہے یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی بات مانی، جیسے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اسی طرح وہ بھائی جو ہے وہ الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے، جیسے کہ ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، ان کے ابا جان نے جو کہا تھا۔ چلے بھائی مان لی بات، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اپنے پیرنٹس کی بات جو ہے ماننا چاہیے تاکہ بچے بہت پریشانی میں نہ آئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام ان کے کچھ کام نہیں آ سکتے تھے، اگر انہیں کوئی پریشانی کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے لاحق ہو جاتی، یعقوب علیہ السلام کی یہ تدبیر کام نہیں آتی کچھ بھی۔ تو پھر بھائی کیوں یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس یعقوب کے جی میں، اس کے دل میں ایک بات تھی ایسی، بس اس نے ایک تدبیر چلائی اور اپنے بچوں کو انسٹرکشن دیا کہ دیکھو اس طریقے سے تم کرنا، اور اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں ڈالا، یعقوب علیہ السلام نے اس کو پورا کیا اپنے بچوں کے ذریعے۔ آگے بہت ایک بڑی بات یاد رکھیں آپ کہ یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے ان سے پہلے بھی کہا تھا نا کہ دیکھو میری تدبیر تمہیں کچھ کام نہیں آئے گی اگر اللہ کی پکڑ آ گئی یا کچھ آفت مصیبت پریشانی آ گئی۔ کون بول رہا ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ کون تھے وہ؟ اللہ کے نبی۔ سوچئے ذرا، اللہ کے نبی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی پکڑ آئی تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ نعوذ باللہ، آج لوگوں کا کیا عقیدہ ہے کہ بھئی ہمارا کوئی حاجت روا ہے، مشکل کشاں ہے، ہاں کہیں کشتی ڈوب رہی ہے تو ہمارے پیر صاحب اور ہمارے ولی صاحب کا ہاتھ نکل کر وہ کشتی کو تھامتا ہے۔ استغفر اللہ، بالکل بھی نہیں، یہ تمام باتیں عقل سے پرے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ بہت غلط باتیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ اب نعوذ باللہ کہ دیکھیں کہ ولیوں کو ہمیں ماننا ہے کہ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن ان کے بارے میں اتنا مبالغہ، یہ تو اللہ کے نبی تھے یعقوب علیہ السلام، پھر بھی بول رہے میں تمہیں کچھ بچا نہیں سکوں گا اگر کوئی پریشانی تم پر آ گئی تو میری تدبیر بھی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ درست کر لے وہ، اور اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ارے ہمارے ولی صاحب پیر صاحب تو جو چاہیں وہ کر لے۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو چاہیں وہ کر لے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اور انسان یہ سوچتا ہے نا میں تو بھائی جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، جی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، انسان کی مرضی سے کام نہیں ہوتا اس طریقے سے۔ اور اللہ تعالیٰ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ تم کہیں سوچو یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یعقوب کو ہم نے ایک تجربہ دیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک علم تھا، اور یعقوب علیہ السلام نے جو بات کہی تھی وہ ہم نے جو اس کو علم سکھایا تھا اس کے بیس پر انہوں نے بات کہی تھی۔ بات آ رہی سمجھیں؟ آج کوئی یہ سوچے لو بھائی چلو وہ تو ایک باپ تھے انہوں نے تدبیر کری اپنے بچوں کے بارے میں، سکسیس ہو گیا، چلو میں بھی کوئی تدبیر کر لوں۔ جی بے شک کریں آپ، لیکن یہاں پر دیکھیں کہ وہ علم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء اور نبیوں کو دیتے ہیں، رسولوں کو دیتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے پاس نعوذ باللہ وہ علم نہیں ہے۔ ہاں توکل ہم اللہ پہ کر سکتے ہیں پوری طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک تجربے کار انسان بنایا تھا، اور کس بیس پہ؟ اس علم کی وجہ سے جو ہم نے یعقوب کو سکھایا تھا۔ لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے حقیقت، بس لوگ سمجھتے ہیں اوہ چلو یعقوب علیہ السلام تدبیر کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں۔ جی نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو خاص علم سکھایا تھا،
کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے. تو ایک عام انسان جو ہے نبیوں کی طرح نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اس کے اندر کی اسپیشلٹی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں مخصوص کرتا ہے اپنے کام کے لیے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ بات ہم یہیں پر رکھتے ہیں، انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے. تو یاد رکھیں، تدبیر کریں، سب طریقے سے کریں. اور یہاں پر بہت جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے باتیں کہ نظروں کو جو ہے نظر بد سے بچنے کے لیے اپنی نعمتوں کو چھپائیں، اس طریقے سے شو آف نہ کریں. آج دیکھیں کہ بچوں کو کھلے عام، بچیاں خوبصورت ہیں تو شارٹس پہنا کر اور عجیب سے ڈریسنگ کرا کر بچوں کو پھر جو ہے وہ سڑک پر نکالتے ہیں، لے جاتے ہیں راستے میں. شیطان نظریں مارتا ہے، اسی پر دیکھیں کہ لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں اور پھر کہتے ہیں ہائے میرا بچہ بیمار ہو گیا. جی ہاں، بیمار تو ہوگا بچہ. اور ایک بلا چلی آج اسٹیٹس پر آپ دیکھیں یا پھر کہ ڈی پی وغیرہ پر بچوں کی تصویر رکھتے، سوچیں نہ جانے کتنے لوگوں کی نظریں آپ کے اوپر پڑتی ہے. پھر کہیں گے ہائے میرے سر میں درد ہو گیا، میرا بچہ بیمار ہو گیا. جی ہاں، وہ تو ہونا ہی تھا. شیطان نظریں مار رہا ہے آپ کے اوپر. ہاں، عورت کو تو ویسے بھی بہت چھپ کر رہنا چاہیے. تو ان بلاؤں سے اپنے آپ کو دور رکھیں کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو واضح نہ کریں. مجھے افسوس ہوتا ہے گروپ میں بہت ساری کہ دیکھتی ہوں اپنی سسٹرز کو اتنے سارے کہ اپنی تصویریں رکھتی ہیں. تو یاد رکھیں کہ پھر شیطان بھی دیکھ رہا ہے اور دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. پھر نظر تو لگے گی، نظر لگے گی، آپ کے سر میں بھی درد ہوگا اور یہاں تک کہ باڈی بھی پین ہوگی، بخار بھی آئے گا، سب ہوگا. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ایک نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتا ہے. مطلب کیا ہے کہ نظر لگنے سے انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی ایک اونٹ بھی مر جاتا ہے. سوچیں اتنی خطرناک ہوتی ہے. تو بھائی غلطی تو انسان کی اپنی خود ہوتی ہے نا، کیوں اپنے آپ کو اتنا ایکسپوز کرنا ہے. تو بی کیئرفل، ان تمام بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور پورے مینز کو استعمال کریں. لیکن اسباب آپ کو استعمال کرنا ہے، لیکن بھروسہ صرف اللہ پہ کرنا ہے. اللہ نے آپ کو جو ہے وسائل دیا ہے، مینز دیا ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے. تو مجھے امید ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.